اس وقت 8 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ ظلم جاری ہے، اور روزانہ بیان بازی کرتے ہیں، سب کے علم میں ہے۔ ایک طرح سے یہ ظلم سارے لائیو دیکھ رہے ہیں، زندہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، چونکہ میڈیا نے یہ ماحول دے دیا ہے کہ تقریباً سارا ظلم براہ راست نشر ہو رہا ہے۔ کچھ اسرائیل کر رہا ہے، کچھ باقی عالمی ایجنسیاں کر رہی ہیں، کچھ خود فلسطینی کر رہے ہیں، ہر منظر ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ حالت ہے ان مسلمانوں کی، شرمناک اور شرماور حالت ہے۔ اس وقت اتنا ظلم شدید ہے جو رفح پر ہوا، پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا کہ خود ظالم ستمگر یہ ملعون انسان نتن یاہو بھی کہتا ہے یہ بہت برا ہوا، جب وہ بچے جلا دیے انہوں نے، سوئے ہوئے بچے، کمسن بچے خاکستر ہو گئے، وہاں پر سوئے خاکستر ہو گئے، اور مائیں ان کو بچا نہیں سکیں، یا مائیں تھی نہیں، شہید ہو گئی ہیں، اور وہ بچے اس طرح، ساری دنیا نے وہ تصویریں دیکھی، وہ مناظر دیکھے۔ پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جنگ جاری ہے، اور اب جو اس ستم کا اصل جڑ ہے، جو خبیث شیطان اس سارے فتنے کے پیچھے ہے، امریکہ جو اس ناپاک اسرائیل کی اولاد کا باپ ہے، یہ اس نے بھی ابھی بیزاری کا اظہار کیا ہے کہ یہ حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ بائیڈن کا بیان آج کا کل کا یہی ہے کہ یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، اب رک جانا چاہیے یہ ظلم۔ البتہ وہ اپنی انتخابی ضرورت کے تحت کہتا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 2 کینڈیڈیٹ بڑے ہیں نمایاں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر مجھے صدر بنایا تو میں آتے ہی غزہ جنگ بند کر دوں گا، تو بائیڈن کو بھی اب کرنا پڑا کہ جب اس نے اس کو سیاسی کارڈ بنا لیا ہے ووٹ لینے کے لیے، چونکہ امریکی عوام بھی اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہو، سارے امریکی عوام چاہتے ہیں یہ ظلم بند ہو، لیکن وہ ستمگر، وہ حکمران، وہ طاغوت، وہ یہ ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے سرغنے ووٹ لینے کے لیے عوام کی نفسیات سے کھیل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم فوراً جنگ بند کرا دیں گے۔ بائیڈن نے ابھی زور ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ ظلم زیادہ ہو گیا، حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بائیڈن دیکھ رہا ہے کہ ظلم حد سے زیادہ ہو رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، نیتن یاہو کہہ رہا ہے حد سے زیادہ ہو گیا، مسلمانوں کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ بن سلمان نے نہیں کہا، متحدہ عرب امارات نے نہیں کہا، آل نہیان نے نہیں کہا، پاکستان کے حکمرانوں نے نہیں کہا، ترکی کے حکمرانوں نے نہیں کہا۔ یہ ترکی کا حکمران سب سے زیادہ مکار ہے، گرگٹ یہ گرگٹ، یہ چھپکلی سب سے زیادہ مکار ہے۔ اس کے لیے روایت میں رسول اللہ نے بہت سارے ان عناوین اور ائمہ اطہار نے بیان کیے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے ان کی شخصیت کے لیے ترجمان عنوان ہے، مختلف لوگوں کے لیے، یہ ان سب کا مصداق ہے۔ اس کے اندر بنو امیہ کے حکمرانوں کے سارے خصائل جو ان میں الگ الگ تھے، معاویہ سے لے کر مروان حمار تک، آخری بنو امیہ کا جو طاغوت مارا گیا ابن مسلم خراسانی کے ہاتھوں، اس تک جتنے الگ الگ خصائل تھے، عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن آل فرعون ہے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا نا کہ آل فرعون کا مومن تھا، جاء من اقصى المدینہ رجل، یا جاء رجل من اقصى المدینہ، وہ دور سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا موسیٰ کو اطلاع کرنے کے لیے، یہ فرعونی تھا، فرعون کی نسل سے تھا اور ان کا حامی تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا لیکن موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کا حامی تھا۔ اسی طرح بنو امیہ میں وہ شخص، دو نام ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 مومن آل فرعون ہیں بنو امیہ کے اندر، ان میں سے ایک عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین پر لعن طعن بند کروائی، 100 سال کے بعد لعن طعن بند کروائی، اور فدق واپس کیا اولاد فاطمہ زہرا کو، اور بہت سارے اور کام کیے انہوں نے۔ بنو امیہ کے فاسد حکمرانوں میں جتنے بری خصلتیں تھیں وہ ساری اردوان میں یکجا پائی جاتی ہیں۔ آنچے بدن ہمیں دارن تو تنہا داری، مکاری اس کے اندر ہے، دھوکہ اس کے اندر ہے۔ اسرائیل کا حامی جنگ میں رہا ہے، اس کے اپنے وزارت تجارت کے دیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق یہ 27 مارچ 2024 تک اس جنگ میں شامل رہا ہے، ساتھ ساتھ بیان بھی دیتا ہے، ابھی بھی اس نے بیان دیا ہے مسلمان حکمرانوں کے خلاف کہ مسلمان حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے، یہ جنگ اتنی جاری رہی ہے، یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ تو خود اس ظلم میں شریک رہا ہے، تو خود مسلمان حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے، اسلام کے نام پر تو نے اتنی حکومت کی ہے، لیکن یہاں آ کر مکر و مکاری سے کام لیتا ہے۔ باہر کے یہ مسلمان حکمرانوں کا ضمیر ظالموں سے بھی زیادہ مرا ہوا لگتا ہے۔ نیتن یاہو کہتا ہے بہت برا ہوا ہے، مسلمانوں نے نہیں احساس کیا کہ بہت برا ہوا ہے، اور اس کو روک سکتے ہیں، بہت آسانی سے روک سکتے ہیں، لیکن ارادہ نہیں ہے، روکنا چاہتے نہیں ہیں۔ ناروے اگر فلسطینی ریاست تسلیم کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، خود تجھے تسلیم کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ اول تو یہ فلسطینی ریاست، اسرائیل کے ساتھ مستقل فلسطینی ریاست، یہ اسرائیل ہی کی مدد ہے، یہ فلسطین کی حمایت نہیں ہے، اسرائیل تسلیم کروانے کا یہ شیطانی منصوبہ ہے۔